افسوس کی بات ہے آج ہمارے نوجوان سنت سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، داڑھی چہرے پر نہیں سجانا چاہتے ہیں اور دور جا کر کے کہتے ہیں، مولانا کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس سوال لے کر کے آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، داڑھی پر بات آ رہی ہے، داڑھی کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا جا رہا ہے، لباس کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے۔ نوکری پر بھروسہ کر کے آپ جا رہے ہیں تو ضرور رسوا ہو کر کے آئیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں کا کوئی بندہ اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلے تو وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹ سکتا ہے۔ جیسا ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ نکلتا ہے، جب گھر کو لوٹنا ہے تو بھر پیٹ اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسباب کو پیدا کرنے والے رب کائنات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور اس کی رحمت جو اللہ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑا وسیلہ عطا فرمایا رحمت للعالمین کی طرف پر، اور ان کے تقسیم کرنے کی ادائے قاسمانہ پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں جو بھی ملنا ہے انہی کے در سے ملنا ہے، انہی کے دست سے ملنا ہے، انہی کا صدقہ ہمیں ملنا ہے۔ آقا نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ انما ہمیں بتاتا ہے کہ بانٹنے والا آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آقا ہی ہمیں بانٹنے والے ہیں، اور اب ہی نہیں پہلے بھی وہی بانٹنے والے ہیں، اب بھی وہی بانٹنے والے ہیں، کل بھی وہی بانٹنے والے اللہ نے بنایا ہے۔ جب ہمیں انہی سے ملنا ہے تو کیا منہ لے کر کے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے؟ یہی وہ منہ جو ان کی سنتوں سے خالی ہے اس منہ کو لے کر کے جائیں گے؟ نہیں، اپنے اندر ایک خیال پیدا کریں۔ کیا بات ہے کہ آپ عمدہ لباس پہن کر کے لوگوں کے درمیان جانا ضرور پسند کرتے ہیں، عطر لگا کر کے جانا ضرور پسند کرتے ہیں، اچھا کنگھی کھیل کر کے آپ جانا چاہتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ خوشبو کے اشیاء استعمال کر کے آپ جانا چاہتے ہیں، کسی دعوت میں چلے جائیں تو بڑے ٹھاٹ ٹھاٹ سے جانا چاہتے ہیں، نیا لباس کے جیسا اگرچہ پرانا ہی لباس ہے مگر صاف ستھرا پریس کیا ہوا، اچھے چپل، اچھا لباس، اچھا طور طریقہ، اچھا انداز بنا کر کے باوقار جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہم کتنا بھی وقار اپنا لیں، کیا حقیقت میں یہ وقار کہلائے گا؟ نہیں، حقیقت میں وقار تو وہ ہوگا جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو آقا فرمائے میرے غلام قریب آ جاؤ، میرے چادر رحمت میں حصہ تمہارا ہے، تم حاصل کر لو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی طرف اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی طرف عطا فرمائے، آخرت میں بھی طرف عطا فرمائے۔ جب آقا دو جہاں رحمت عالم قیامت کے دن اپنی چادر میں اپنے غلاموں کو سما رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا اس خوش نصیب غلام کا جو آقا کی چادر اسے میسر ہو جائے۔ مگر یاد رکھیں چادر انہی کو میسر ہوگی جن پر آقا کی نظر رحمت ہوگی، اور آقا کی نظر رحمت ہم پر تبھی ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان کے صحیح سارے مراحل اپنے اندر نہ سنبھالیں، ایمان کی حقیقی سچائی کو اپنے اندر نہ سنبھالیں، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو دور نہ کرنے جب تک اس وقت تک کہ ہمیں رحمت نہیں میسر ہوگی۔ یقیناً آقا ایمان والوں پر نظر فرمائیں گے، مگر ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کے رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، بڑے شان سے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کا مہمان نواز جو ہے دوسری لحاظ سے آپ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے اہتمام کرتا ہے۔ یہ دنیا کی مہمان نوازی ہے، یہ دنیا کے ہم مہمان ہیں، مگر ہم اس مہمان نواز کے پاس جانے والے ہیں جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، ساری جنت کی نعمتوں کو ان کے در سے ہمیں پانا ہے۔ کیا اسی حال میں جائیں گے؟ گناہوں کی بدبو اپنے جسم پر بتا کر کے جائیں گے، نافرمانیوں کا تمغہ اپنے سینے پر سجا کر کے جائیں گے، چہروں پر لعنت نافرمانیوں کی بتا کر کے جائیں گے؟ خدا کی قسم کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہمارے دعوت میں کوئی غریب آ جاتا ہے تو ہم حقارت کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ مگر دیکھیں ظاہری حیت کے اعتبار سے کوئی میلا کچیلا سڑا لباس پہن کر کے آ جائے، کوئی بری بدبو والی چیز اپنے جسم پر لگا کر کے آ جائے تو کیا اسے آپ اپنی محفل میں آنے دیں گے؟ اسے دستار کر کے باہر کر دیں گے؟ مگر ہمارے آقا ایسے نہیں ہے، رحمت عالم اللہ نے آپ کو بنایا ہے، مگر ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے آپ کو جیسے ہمارے مہمان نواز ہیں اس لحاظ سے اپنی طاقت پر اپنے آپ کو سوار کر کے عمل کی زینت اپنے آپ پر سجا کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔